بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزی میں برکت چاہتے ہیں، ہر پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، اور ہم حج اور عمرہ پر جانا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ سے ڈھیر ساری خیریں اپنی جھولی میں سمیٹنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ ایک ایسا عمل معزز سامعین، ایک ایسا عمل جس میں اتنی خیریں ہیں کہ بے شمار خیریں ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھنا۔ یہ ایسا عمل ہے اور ایسا وظیفہ ہے، ہمیں ہر غم بھلا دے، ہمیں ہر خیر عطا ہو جائے اس وظیفے کو اپنانے کی وجہ سے۔ آپ اس حدیث سے اس کا اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں سارے دن میں سے چوتھائی حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں اور 3 حصے باقی عبادت کر لیا کروں، تو یہ میرا وظیفہ جو میں نے سوچا ہے، مقرر کیا، یہ ٹھیک ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن درود پاک کے لیے جو آپ نے چوتھا حصہ دن کا مقرر کیا ہے، اس سے زیادہ اچھا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں آدھا دن جو ہے درود پاک پڑھ لیا کروں گا اور آدھا دن میں باقی عبادات کر لیا کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اچھا ہوگا کہ اگر آپ درود پاک کے لیے اس سے بھی زیادہ وقت نکالیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر میں ایسے کرتا ہوں کہ 3 حصہ وقت جو ہے وہ درود پاک پڑھ لیا کروں گا اور چوتھائی حصہ میں باقی نفلی عبادت کر لیا کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابی، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سے بھی زیادہ وقت دیں درود پاک کو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، پھر میں سارا وقت ہی درود پاک پڑھ لیا کروں گا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ بہت اچھا، پھر اللہ تعالیٰ تیرے سارے کاموں میں تیرا حامی و ناصر ہو جائے گا اور تیرا مددگار ہو جائے گا، تیرے لیے کافی ہے۔ معزز سامعین، اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ درود پاک کے جتنا ٹائم دے دیں اتنا ہی کم ہے، سارا ٹائم دے دیں درود پاک کو، یعنی ہماری زبان پر درود پاک کثرت سے جاری ہو جائے۔ ہاتھ سے کام کرتے ہیں، پاؤں سے کام کرتے ہیں، آنکھیں کہیں متوجہ ہیں، کان سے کچھ سن رہے ہیں، زبان فارغ ہے، زبان سے درود پاک پڑھ لیا کریں، درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اور خاص طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور پر اس ٹائم میں جب ہمارے سامنے پیارے نبی کا نام لیا جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، جب پیارے نبی کا ذکر ہو تو لازمی طور پر درود پاک پڑھ لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، یعنی یہ بہت بڑا بخیل آدمی ہے کہ اتنی بڑی ہستی کا اور اتنی بڑی عالی شان مقام والی ہستی کا نام آیا اور اس نے یہ اتنا بخیل ہے کہ اس نے درود پاک نہ پڑھا۔ اس سے بڑا بخل کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے تمام دنوں میں سے جمعے کا دن جو ہے یہ سب سے افضل دن ہے، لہذا کیا کرو، اکثروا علیہ من الصلاۃ فی، تو تم جمعے والے دن زیادہ درود پاک پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ جو آدمی جمعے والے دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو وہ موت سے پہلے جنت میں اپنا گھر اللہ اس کو دکھا دیں گے کہ یہ آپ کا گھر ہے، پھر دنیا سے جائے گا، اس کو موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ وہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ کتنے فضائل! اور ایک جگہ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی من صلی صلاتن، جو 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ بہا 10، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اتاریں گے، 10 رحمتیں اللہ پاک اس پر اتاریں گے۔ کس پر؟ من صلی علیہ صلاتن صلی اللہ بہا 10، اس پر 10 رحمتیں اللہ اتاریں گے جو 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت اللہ کرے ہمیں پڑ جائے۔
پیارے نبی نے فرمایا کہ تم میرے پاس درود پاک پڑھتے ہو تو فرشتے میرے تک درود پاک پہنچاتے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کی فتو رضو علی کا صلاتنا فقد ارمتا، جب آپ قبر میں چلے جائیں گے، دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، تو ہمارا درود پاک آپ تک کیسے پہنچے گا؟ آپ تو مٹی ہو چکے ہوں گے، قبر کی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا جسم۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے جسم مبارکوں کو اللہ نے قبر کی مٹی پہ حرام کیا ہوا ہے۔ ہاں، تو پیارے نبی تک درود پاک فرشتے پہنچاتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ فرشتے درود پاک لے کر جائیں۔ جب آدمی درود پاک پڑھتا ہے، فرشتہ درود پاک لے کر پیارے نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، دنیا کے جس کونے میں، وہاں سے جب درود پاک ہم پڑھتے ہیں، فرشتہ وہاں سے لے کر پیارے نبی کے روضہ مبارک پر جاتا ہے۔ یہ فرشتہ جس جگہ سے گزرتا ہوا جاتا ہے، جتنی مخلوق کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے، اتنی مخلوق کے بقدر نیکیاں اس پڑھنے والے درود پاک بھیجنے والے کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ہوں گی سوچیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی نیکیاں ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں یہ فرشتہ یہاں سے گیا، کتنے درخت، مکانات، مٹی کے کتنے ذرات، درختوں کے کتنے پتے، بے شمار ہم گن نہیں سکتے، اتنی نیکیاں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر ملتی ہیں۔ آپ بتائیں کتنی خیریں سمیٹ سکتے ہیں ہم درود پاک کو اپنا لیں، درود پاک کو اپنا لیں اور درود پاک کو پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں۔ ہمیں تو روزانہ درود پاک 1000 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں بڑا پریشان رہتا ہوں، میری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، 1000 مرتبہ درود پاک کا وظیفہ اختیار کر لے۔ روزانہ درود پاک پڑھنا 1000 مرتبہ اپنے اوپر لازم کر لے۔ یہ دیکھنا اس کے کس طرح مسائل اللہ حل کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ درود پاک کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسئلے حل کر دیں گے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو تو وہ درود پاک نہ پڑھے، وہ بخیل ہے۔ اور ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں تشریف لائے اور منبر پر جب جانے لگے، تین سٹیپ ایسے سیڑھیوں کے، پیارے نبی نے پہلے سٹیپ پہ پاؤں رکھا تو کہا آمین، دوسرے پر رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، پاؤں مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ تو جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پہلے جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ نے کبھی اس طرح آمین نہیں کہا، آج کیوں کہا، کیا وجہ تھی؟ تو پیارے نبی نے بتایا اس لیے کہ جب میں منبر پر چڑھنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے تین بد دعائیں کی، 3 بد دعائیں ہوئیں اور اس پر پیارے نبی نے آمین کہا۔ بد دعائیں کیا تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان مبارک کے مہینے کے رمضان کے روزے ایک آدمی کو نصیب ہو جائیں، یعنی اس مہینے میں وہ زندہ ہو اور وہ روزے رکھ کر اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا پائے، ایسا بندہ ہلاک ہو جائے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا بندہ بھی ہلاک ہو جائے جس کے والدین دونوں یا ایک زندہ ہو اور اپنے والدین کی وہ خدمت کر کے اپنی آخرت نہ بنا لے، ایسا بندہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو پیارے نبی کر کے اپنی آخرت نہ بنا لے، ایسا بندہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا آمین۔ تو پھر تیسری سیڑھی پر جب پاؤں رکھا، پاؤں مبارک، تو پھر جبرائیل السلام نے بد دعا دی کہ ایسا آدمی بھی ہلاک ہو جائے جس بندے کے سامنے آپ کا ذکر ہو، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ اس لیے درود پاک پڑھنا، پیارے نبی پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ پیارے نبی پر درود پاک پڑھنے میں 3 باتیں ہیں، بڑی اہم ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک تو اس لیے درود پاک پڑھنا ہے کہ وہ پیارے نبی ہمارے محسن ہیں، صرف محسن نہیں، محسن اعظم ہیں۔ پیارے نبی کے اتنے احسان ہیں ہم گن نہیں سکتے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ پیارے نبی نہ ہوتے تو اس وقت جتنے ہمارے گناہ ہیں، اللہ نہ کرے، ہم تو برباد ہو جاتے، ہم تو کتے خنزیر بلیاں بن جاتے۔
ایک تو یہ بات درود پاک پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں کہ احسان بہت زیادہ ہیں پیارے نبی کے. دوسرا اس میں توحید کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے. وہ کیسے کہ وہ اس طرح کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، تو اس میں کیا ہے کہ یا اللہ آپ پیارے نبی پر رحمت بھیجیں. تو اس سے یہ سبق ذہن میں جاتا ہے کہ پیارے نبی کے لیے بھی دعا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، پیارے نبی سے نہیں مانگ رہا. تو پیارے نبی سے نہیں مانگ رہا، میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں. تو اس سے توحید کا عقیدہ پختہ ہوا کہ پیارے نبی بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. تو اب سوچیں کہ وہ جو بزرگوں سے مانگ رہے ہیں اور پیروں سے مانگ رہے ہیں اور قبروں پہ جا کر نہ واقف لوگ، نہ سمجھ لوگ، بابا جی آپ ہی ہمیں یہ خیر دے دیں، اولاد دے دیں، تو یہاں تو پیارے نبی کے لیے بھی دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے. ایک تو درود پاک میں یہ بہت بڑا سبق ہے کہ توحید کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے. تیسری بات یہ ذہن میں ڈال لینی چاہیے درود پاک پڑھتے ہوئے، یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں اللہ کے پیارے نبی میری دعا کے محتاج ہیں. میری دعا کے محتاج نہیں ہیں. اگر میں دعا نہ بھی کرتا تو اللہ کی رحمتیں برکتیں پیارے نبی پر اتر رہی ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے تو اپنی رحمتیں، دعائیں، برکتیں پیارے نبی کے پاس بھیج رہے ہیں. ایمان والو تم بھی درود بھیجو. ہاں، ایمان والوں کو سبق ملا ہے کہ تم بھی درود بھیجو. ایک آدمی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، اور پیارے نبی نے فرمایا کہ اب اس نے کیا دعا سے پہلے درود پاک نہیں پڑھا. تو پیارے نبی نے فرمایا اس نے دعا مانگنے میں جلدی کی. اگر یہ درود پاک پڑھ لیتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی. معزز سامعین، ہم جب بھی دعا مانگیں اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں. ہماری دعا سیدھی قبولیت کو پہنچے گی، قبول ہو جائے گی. اس کا ہم عزم کر لیں کہ درود پاک ہمارے ہر عمل میں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے درود پاک پڑھیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے درود پاک پڑھیں، کام پہ جاتے ہوئے درود پاک پڑھیں. درود پاک ہماری زندگی کا وظیفہ بن جائے، ہر پریشانی سے نجات مل جائے گی، ہر طرح کی پریشانیوں، آفتوں، مصیبتوں سے بچ جائیں گے. اور سب سے بڑی بات، جو آدمی روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، روزانہ 1000 مرتبہ، یہ بہت جلدی انشاءاللہ حج پہ جانا چاہتا ہے تو حج پہ چلا جائے گا، عمرہ کی نیت رکھتا ہے تو یہ عمرہ پہ چلا جائے گا. کیا کر لے؟ یہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لے. پیسے نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، اللہ پاک نظام چلائیں گے. اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے پاس بڑے پیسے ہیں، میرے پاس، آپ کے پاس نہیں ہیں. ہم درود پاک پڑھیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمرے پہ اللہ لے جائیں گے، حج پہ لے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.